اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی معزز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید، اور انشاءاللہ اس میں ہم سورہ عصر اور گرامر میں آگے بڑھیں گے، نئے الفاظ بھی دیکھیں گے، نقطہ تعلیم۔ اور آج کا دن پھر ایک دفعہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 18 نئے الفاظ جو قرآن میں 4445 بار آئے۔ تو پوری توجہ سے بیٹھیے، ایک ایک لفظ کو سیکھیے۔ آپ کا ہر ایک لفظ جو ہے آپ کو قرآن سے قریب لے کر آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے لیے قرآن سیکھنا آسان ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بس یہ یاد رکھیے کہ اللہ ہی نے منتخب کر لیا اور چن لیا، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آج مجھے ایک کال ریسیو ہوئی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں قرآن سیکھنا ہے، تو آپ کا کسی نے بتایا ہے؟ تو میں نے کہا جی ضرور آپ سیکھیے، تو اچھی بات ہے، اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی۔ تو رمضان کا میں نے بتایا کورس ہمارا تقریباً ہو چکا ہے، انشاءاللہ روزوں کے بعد شروع کریں گے۔ تو کہنے لگی کہ ہاں احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ کر لیا، قرآن نہیں سیکھا۔ تو یہ احساس بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کو عطا کرے، پھر اس پر عمل کی توفیق دے، پھر اس پر استقامت دے۔ تو بس اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ استقامت کے ساتھ اور بہترین طریقہ سے اب مسلسل یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے زندگی میں، یہ جاری رہے۔ اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کتنے وقت نکال کر بھی آپ کتنا اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی پورا پورا دن بیٹھیے، تو گھنٹہ 2 گھنٹے، بعض اوقات ہم دنیاوی گفتگو میں، فضول باتوں میں میرا خیال ہے گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ تو کیسی زبردست انویسٹمنٹ ہے کہ مختصر تھوڑا سا وقت اور بہترین اس کا فائدہ۔ سورہ عصر ہم نے آج، جیسا کہ میں نے بات کی، پڑھیں گے۔ چھوٹی سی سورہ ہے، جامعہ سورہ ہے، انسان کو خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے اس میں، اور 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 2 ہماری اپنی ذات کے حوالے سے اور 2 معاشرے کے حوالے سے۔ ذات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور عمل، اور دوسروں کے حوالے سے حق بات کی نصیحت اور صبر کی وصیت۔ تو یہ 4 صرف ٹوٹل اس میں چیزیں ہیں جن کو کر کے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تو پہلے آپ سماعت فرمائیں گے، ہر لفظ پہ غور کیجئے، پھر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے پورا سماعت۔ تو والعصر میں پہلا لفظ ہے وا۔ تو وا کا کیا معنی سیکھا ہوگا، اگر آپ مجھے بتائیں؟ آپ نے وا کا جو پہلے معنی پڑھا تھا وہ اور اچھا، اب ذرا لاجیکلی سوچیں، نئی صورت ہے، ابھی شروع ہوئی ہے، پہلے ہی لفظ وا ہے، تو اور تو تب آتا ہے نا کوئی کام ہو رہا، اور یعنی ہم نے کل کلاس پڑھی تھی اور آج بھی پڑھیں، لیکن اگر آج کی کلاس کی بات ہو تو آج ہم کلاس پڑھیں تو اور نہیں لگے گا بالکل شروع میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم وا کا ایک اور معنی بھی سیکھیں گے، اور وہ ہے قسم۔ وہ کیا ہے؟ قسم۔ والعصر ایک معنی جو فریکوینٹلی قرآن میں آتا ہے، بار بار آپ پہلے پڑھ چکے، وہ تھا اور دوسرا معنی جو اب ہم یہاں سیکھ رہے ہیں وہ ہے قسم۔ یہ بالکل شروع میں آیا ہے، اور عمومی طور پہ جب کسی مضمون کی کنٹینیوٹی نہ ہو، شروع میں ہو، اور قرآن کی بہت سی صورتوں کے شروع میں وا کا لفظ آتا ہے جس کا معنی قسم کے طور پر ہے۔ وا پہلا معنی جو ہم نے سیکھا ہوا ہے وہ ہے اور وا کا یہ والا معنی جو یہاں آ رہا ہے وہ ہے قسم۔ اور قرآن کی اور صورتیں ذرا ذہن میں لائیں جن کے شروع میں ایسے ہی آغاز ہوتا ہے، تو آپ کو ذہن میں آئے گا۔ آپ نے سورہ 3 پڑھی ہوگی، والتین والزیتون، آپ نے سورہ شمس پڑھی ہوگی، والشمس والضحاہا، آپ نے سورہ
تو ان ساری صورتوں کے شروع میں واو قسم والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے ہے العصر, اور العصر آپ سمجھ گئے اسم ہے, وقت نماز عصر بھی ہے, لیکن یہاں زمانہ مراد ہے. اس سے کیا ہے؟ زمانہ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا عصر حاضر, اردو میں ہم کہتے ہیں عصر حاضر, موجودہ زمانہ. تو دیکھیے کئی صورتیں قسم سے شروع, والفجر واللیل والنجم والسماء والضحى والتین, تو سب کے شروع میں یہ واو قسم والا آ رہا ہے. اور عصر سے مراد زمانہ, اردو میں ہم کہتے ہیں عصر حاضر. تو پہلا ہی جو سورہ مبارکہ کا آغاز ہے طاقتور آغاز ہو رہا ہے. پہلی بات زمانے کی قسم, یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں زمانے کی قسم, زمانہ اس پر گواہ ہے, اتنی بڑی قسم کھائی جا رہی ہے. یعنی یہ جانتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے, زمانے کو پتہ ہے. تو کیسے ہوتا ہے وہ بات آگے آ رہی ہے. تو اس کا یہ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں, والعصر, زمانے کی قسم. کیا؟ ان الانسان لفی خسر. ان کا معنی یاد ہے سب کو یا بھول جا رہا ہے؟ بے شک. سب لوگ مائک نہ بھی آن کریں, اپنے کانوں کو ایک دفعہ سنوا دیں. روزے میں 10 روزے نے انہیں, حالانکہ کلاس میں پڑھا رہا ہوں, تھک وہ رہے ہیں. ہم اصل میں آفس سے بھی آتے ہیں نا تھکے ہوئے. بے شک. ہاں, تو 1534 بار ہے قرآن میں, لہٰذا یہ پکا کر لیں اننا بے شک. اور میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہوا پیچھے. تو اللہ ہے کس کے ساتھ؟ الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور ایک لفظ آپ نے ان پڑھا ہوا ہے, انشاءاللہ, کیا معنی تھا؟ اگر. اننا بے شک, اگر. ہاں جی. انسان, یہ کل کی سورہ میں آپ پڑھ چکے ہیں, یاد ہے آپ نے؟ انسان کی جمع کیا پڑھی ہے ہم نے؟ الناس. جی ہاں, آپ نے کل پڑھا نا قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ رہے تھے ناس انسان, تو اب جمع ہے ناس. ٹھیک ہے جی, تو ٹھیک ہو گیا. اور الانسان سے مراد آپ کو پتہ, جب بھی ال لگ جاتا ہے خاص ہو جاتا ہے. اس سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ خاص انسان جسے ایڈریس کیا جا رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے تمام بنی نو انسان. الف لام سے آپ کو یہ معنی بھی ہوتا ہے نا کہ سارے کے سارے بنی نو انسان جو ہیں وہ کس میں ہیں؟ وہ خسارے میں ہیں. ان بے شک انسان ہے لافی. لافی کے ٹکڑے بنائے نا ذرا آپ لوگ, کتنے بنیں گے؟ 2. ہاں جی, کیا کیا بنیں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کون سا لا ہوگا؟ تو یہ ایک تو لا, لی, لہو, یہ والا لا ہے نا لیے, لیکن یہ جو لا ہے نا جو حرف کے ساتھ لگ کر آتا ہے, جیسے لقد, جیسے لفی, یہ حرف کے ساتھ لگ رہا ہے, حرف ہے نا فی, تو اس کا معنی البتہ. تو یہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, لفی, البتہ میں. فی بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, فی سبیل اللہ, کسی چیز میں ہونا سے. فی ہی وغیرہ بھی پڑھا آپ نے. تو البتہ میں خسر, خسر, یہ دیکھیں البتہ والا لا جو ہے وَلَقَدْ میں بھی آ گیا. اور البتہ قد تحقیق, تو انڈیڈ انگلش میں مانا انڈیڈ, یہ بھی وہی بے شک والے معنی میں, حقیقتاً, اصل میں, کس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور جیسے انا بھی اور سٹریس ڈال رہا ہے, لا بھی سٹریس ڈال رہا ہے, تو اس طرح سے اس کا معنی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے پڑھا ہوا نا کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو. تو لا اور لی کے مختلف استعمال دیکھ لیں ذرا, چونکہ یہاں ایک استعمال آیا ہے تو ہمارا یہ کانسیپٹ بھی اچھا ہو جائے. تو ایک جو شروع میں لا تھا
جو آپ نے للہ میں پڑھا تھا، اور اس کا ٹیبل بھی بنایا تھا. کسی کو ٹیبل میں یاد ہے کیسے ٹیبل بنایا تھا؟ چلیں آپ میں سے کسی سے پوچھتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ میں بتاؤں. لا سے کون سا ٹیبل بنا تھا؟ کون پریکٹس کروائے گا؟ چودھری کروائیے. لہو لہم ٹھیک ہے، صحیح کروا رہی ہیں. لہو لہم لکا. آپ نے میوٹ کر لیا سسٹر خود کو. لکا لی لکم لکا لنا. لکم لکم لنا. لی لنا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ لا لگا تھا اسم کے ساتھ. کا کی نا یہ سارے اسماء تھے نا، ضمائر تھے. للہ ہی کہیں آپ تو بھی یہی ہے. اللہ بھی اسم کے طور پہ لگ رہا ہے تو اللہ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے جب بھی اسم کے ساتھ لا یا لی لگا ہوگا اس کا معنی ہوگا لیے بنا. اچھا، اسی طرح یہی لا یا لی جو ہے فعل کے ساتھ لگتا ہے. جب لی یدبرو تو اس کا معنی تاکہ والا ہوتا ہے. تاکہ یہ انشاءاللہ آگے ایک سبق میں ہم پڑھیں گے بھی، اس وقت بھی دہرائیں گے. لیدبرو تو یہ جو لی ہے تو اب یہ کہاں کس کے ساتھ لگا ہے؟ یہ فعل کے ساتھ لگا ہے. آگے یدبرو فعل کی کیا ہے؟ لیتذکر یہ بھی فعل ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، وہ غور کریں. تو یہاں معنی آ رہا ہے تاکہ. اور یہاں سورہ عصر کے اندر جو ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، جیسا کہ پہلے میں نے کہا لفی، لا کس کے ساتھ لگا؟ حرف کے ساتھ. اور لقد میں بھی لا لگا حرف کے ساتھ. تو جب حرف کے ساتھ آئے گا تو معنی کیا ہوگا؟ البتہ تحقیق، انڈیڈ انگلش میں جیسے انڈیڈ آپ کہتے ہیں تو انڈیڈ بھی اسی لیے ہوتا ہے نا، وہ چیز کو سٹریس کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ فرق آپ نے یوں لا کا فرق جو ہے وہ ذہن میں. ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے قرآن میں اس کو 10-15 منٹ میں ڈھونڈ کے کہیں دیکھ لینا، پھر یہ ذہن میں پکے ہو جائیں گے، پھر نہیں بھولیں گے. اچھا جی، کم مشکل سے ملیں گے، ظاہر ہے اتنا فریکوینٹلی نہیں نظر آئے گا لیکن ہے. سو لفی خسر اس میں ہے بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. خسر خسران آپ کو پتہ ہے یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے. تو انسان ہے خسارے میں، گھاٹے میں. تو یہ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے خسر. ٹھیک ہے جی. سو انسان لفی خسر. سو بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے، گھاٹے میں. اور خسارہ بھی کیسا؟ ایک خسارہ یہ ہوتا ہے آپ نے کاروبار کیا، کسٹمر نہیں آ رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، وہ بھی نقصان ہوتا ہے ظاہر ہے. ایک خسارہ یہ ہوتا ہے جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، اوریجنل انویسٹمنٹ، وہ بھی ڈوب جاتی ہے. تو ایسے خسارے میں انسان کہ مسلسل سب کچھ چلا جائے. تو بات ہے پہلے تو دیکھیں سٹارٹ ہی سورہ کا والعصر، قسم کھائی گئی. اور قسم کوئی میں آپ نہیں کھا رہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے. انا بے شک، پھر لا لگا، وہ بھی سٹریس کر رہا ہے. اتنی بار تاکید، ایک چوتھی تاکید بھی ہے. وہ جب اگلی آیت شروع ہوگی نا تو وہ کانٹیکسچل اس سے تاکید بنے گی کہ یعنی سارے کے سب خسارے میں ہیں سوائے، آگے جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے تو اکثریت خسارے میں ہے. اب یہ ہم سب کو سینسٹائز کر رہی ہے، وارننگ آ رہی ہے. والعصر بہت بڑی وارننگ تھی ہمارے لیے. تو جب اتنی تاکید کی جائے، آپ اپنے بچے کو 2 دفعہ کوئی بات کہیں نا وہ نہ سنے تو آپ کہتے ہیں یار سنتے نہیں ہو، 1000 بار کہا ہے، 2 دفعہ کہہ کے. تو اللہ رب العزت ایک دفعہ بھی کہے تو کافی ہے. اللہ رب العزت قسم نہ بھی کھائے، قرآن میں ایک دفعہ آ جاتا ہمارے لیے حجت ہوتی. لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہی ہمیں خسارے سے بچا لے. بے شک ہم خسارے میں ہیں، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، نقصان والے ہیں. تو
والعصر. تو اللہ نے پھر ہمیں ساتھ ہی آگے فارمولا بھی بتا دیا. اللہ بڑا کریم ہے, تو اس نے بتایا کہ اس سے بچنا کیسے, اس کو زندگی میں کیسے ہم نے, یعنی ابھی جب ہم سورہ شروع کریں گے تو اس کو کیسے زندگی میں لانا ہے. حضرت عکاشہ والی مثال مجھے یاد ہے آپ کو, کہ جب نیکی کی بات تو فوری کہیں کہ اللہ مجھے ایسا ہی کر دے, ہے نا. تو ابھی اس سورہ میں 4 چیزیں آئیں گی. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ, پہلے ہی ہم دعا کریں اللہ تو ہمیں چاروں کرنے کی توفیق دے. اور ہم دیکھیں گے پہلی آئے گی عقیدہ, کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے, کیسا رہا ہے, اس کو بہتر کیسے کرنا. عقیدہ بھی بہتر کیا جاتا ہے, اسے مضبوط کیا جاتا ہے. ایمان کو جیسے آپ زندگی میں کھانا کھاتے ہیں تو ایمان کو بھی فوڈ فراہم کریں. اللہ کے کلام کو پڑھ کے احتساب کریں. پھر اعمال کیسے ہیں میرے اور آپ کے, تو میں غور کروں سب سے پہلے اپنے اعمال پر. ہمیں عادت ہے دوسروں کے عملوں پہ ہر وقت نظر. پھر کیا میں نے کبھی دوسروں کے لیے کچھ کیا جو اللہ اس سورہ میں مجھے کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو بھی حق بات کی طرف لانا ہے, صبر کی بھی تلقین کرنی ہے. یا بے صبری والے کام نہیں, جاؤ ذرا پوچھو اس سے. اور اگر نہیں کیے یہ کام تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہے, ہدایت دی ہے, یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے سب کرنے کی. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پہلا لفظ ہے اللہ. اللہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, لا الہ الا اشہد ان لا الہ, آپ نے پڑھا تھا نا. تو اللہ کا معنی کیا ہے بتائیں ذرا مجھے. سوائے. سوائے, ٹھیک ہو گیا. تو اس کا سوائے. مطلب پیچھے بات کہی گئی ہے, یہ اس سے کنیکٹنگ بات چل رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر, سب انسان خسارے میں, ہاں البتہ سوائے اللہ. اب یہاں سننے والی بات ہے کہ اللہ ایکسیپشن کس کو دے رہا ہے. الا الذین, پہلے تو الذین, جو الذین کا آپ کو پتہ ہے, ذرا بتائیں کیا ہے معنی. وہ لوگ, ہاں جمع کا صیغہ ہے وہ سب لوگ جو, اور اس کا سنگولر کیا ہے. سب لوگ بولا کریں اپنے کانوں کو سنیں. الذی. 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 ٹھیک ہے, تو یہ کون سی دیکھیں ممنوع کرو, پہلے کام کرو, ادھر یہ پڑھو. صراط الذین اور آمنو. آمنو ایمان لائے, آمنو ایمان لائے. تو ایمان کا لفظ ہمیں پتہ ہی ہے آمنو. تو یہ جو آمنو کا صیغہ نا, اکیلا آمنو قرآن میں کتنی دفعہ ہے, 258 بار. آمنو وہ ایمان لائے. جیسے آپ بولتے ہیں نا عاملو, تو علمو, آمنو وہ ایمان لائے. تو اب پہلی کیٹیگری, پہلی بات, پہلی ایکسیپشن کیا ہے, پہلی بچنے کا طریقہ کیا ہے. کہا گیا سوائے ان کے جو ایمان لائے. تو ایمان لانا, تو آمنو ایمان, اور مومن یہ لفظ بھی قرآن میں ظاہر ہے آپ کو ملتے ہیں. وَعَمِلُوا, اب یہ وا دیکھیں, آپ اکثر چیزوں پہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا معنی کون سا آئے گا. اب خود ہی دیکھیں کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. اب یہ وا کون سا ہے, قسم کا ہے اور والا ہے. اور کیونکہ یہاں اور مضمون چل رہا ہے, یہاں بات چل رہی ہے. تو ہاں بالکل شروع درمیان میں آ رہا ہے. ہاں, یہ ڈفرینشیٹ کرنے میں آسان. وَعَمِلُوا, عاملو کس ٹیبل سے آیا ذرا کون بتائے گا. آج کا ونر وہ ہے جو یہ بتائے کس عاملہ. عاملہ. ماضی, فعل ماضی, عامل, ماشاءاللہ. عاملہ فعل ماضی. ان کے عاملہ, عاملو, عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا. یاد ہے آپ کو. تو یہ دیکھ الحمدللہ ہمارے ٹیبل استعمال ہو. آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے, پہلی شرط ایمان لائے, دوسری بات عمل کیے. کون سے عمل کیے؟ عملوا الصالحات. بتائیں کون سا عمل اللہ قبول؟ نیک عمل. نیک عمل اللہ کو قبول ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو وعملوا الصالحات, صالحہ آپ کو یاد ہے, صالحہ ہم نے کہا تھا صالح, صالحون, صالحین. صالحہ اس کی مؤنث, اس کی جمع بنی صالحات.
تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ان کے عمل بھی کیسے تھے، صالحات تھے، نیک اعمال تھے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک اعمال نصیب عطا کر تو فوری دعا. اور ہمارا ہر عمل جو ہے اپنا احتساب کریں، اپنا عقیدہ اور عمل، دو چیزیں آ گئی ہیں یہاں پہ بچنے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے سب خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور جن کے عمل ٹھیک ہوں. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن، ذکر کرنا، بلائی کا حکم، برائی سے روکنا، زندگی کے سارے معاملات. اب دیکھنا یہ کہ ان کا حال کیا ہے. وہ اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، یہ بس گئے گزرے. اور زندگی کے باقی اعمال تو اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اگر نمازوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو کوشش کریں نہیں، وقت پر پڑھیں، اچھے طریقے سے ادائیگی کریں، بھاگیں دوڑیں نہیں نماز میں. سب سے بڑی نماز میں جو ہمارے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم یوں نماز پڑھتے ہیں جیسے تیز گام ٹرین آ رہی ہے، اور جیسے پتہ نہیں نماز تھوڑی لیٹ ہوگی تو قیامت برپا ہو جائے گی اور سب تباہ ہو جائے گا. بھائی آہستہ سکون سے پڑھیں. نماز پڑھتے ہوئے قیامت بھی برپا ہو گئی تو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. گواہی ہوگی کہ یہ بڑے اطمینان سے اللہ کے ذکر میں مصروف تھا. تو اس کا خیال رکھنا ہم نے کہ عمل اچھا ہو، ان کو بہتر کرنا بھی ہے. سو پہلی دو باتیں ہمارے بارے میں، ہماری ذات کے حوالے سے، عقیدہ اور عمل. ٹھیک ہے، یہ ہیں دو چیزیں. پھر ہے آگے، پھر وہ آ گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب آپ سمجھ گئے یہ بھی بات درمیان میں آیا ہے. تو اور تواصو کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک دوسرے کو وصیت کی، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے میں آپ کو پڑھاتا جاؤں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا جی بیٹے پلیز اگر مائک آف کر لیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ماشاءاللہ، خوشی کی بات ہے، بچے بڑے اچھا سا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس ساتھ اگر سپروائز کریں تو جزاک اللہ. تو وہ تواصو بالحق، تواصو ایک دوسرے کو، ایک ون سائیڈڈ نہیں ہے، لیکچرنگ نہیں ہے میں پڑھاتا جو آپ سنتے جائیں، نہیں. تواصو کرنا یہ اگلی بات ہے جو ہمیں معاشرے میں ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے. اب تواصو کو سمجھنے کے لیے اگر میں کہوں درسا، عام طور پہ لوگ درس کا لفظ اردو میں جانتے ہیں، گھروں میں درس رکھا ہوتا ہے، مساجد میں درس ہوتے ہیں. درسا ہوتا ہے اس نے پڑھا، درسا ہوتا ہے اس نے پڑھایا، اس سے تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. جب معاملہ یہ ہو نا تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا تو تدارسو جمع بن گیا، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح ہے تواصو، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تو مسلمان معاشرہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے میں اپنے سارے کام کر لوں، اب نہ میں اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوں، نہ میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں، نہ میں اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھی نماز پڑھو، نیک اعمال کرو، اچھی نہیں، نہ دوستوں کو کبھی کہتا ہوں نہیں 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 نہیں، دین تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس میں تواصو ہے. آپ مسلمان معاشرہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے ساری دنیا کی باتیں کریں، جب دین کی بات ہو تو شرم آئے. تو تواصو کے حصے نہیں ہوں گے سسٹر، یہ اکٹھا لفظ ہے. افعال جو ہے نا اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا پلیز. جو اوریجنل افعال ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، تواصو. تو یہ کانسیپٹ ہم نے اس لفظ کے ساتھ کہ ہم نے، آپ نے گھر میں ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے، آپ نے اپنے معاشرے میں، آپ نے اپنی گلی میں، محلے میں، کہ دین کی باتیں ہوں آپ کی محفلوں میں، آپ کی شادیوں پہ، آپ کی غمی پہ، آپ کی خوشی پہ دین کی باتیں کریں. کس نے کیسا صبر کیا تھا، اللہ کے نبی کا صبر کیسا تھا، انبیاء کا قرآن میں ذکر آیا وہ کیسے تواصو کرتے تھے اور کیا طریقہ تھا ان کا، حق بات کے لیے کیسے آگے بڑھتے تھے، صحابہ کیسے. سو تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی. جب آپ کو لگے کوئی ادھر ادھر ہو رہا ہے اسے قرآن و سنت کی طرف لے کر آئیے کہ قرآن میں حق ہے، سنت میں حق ہے، ہر بات کا ذکر ہے. وہیں پہ کیا ہو رہا؟ بیماری میں صبر کیسے کرنا ہے، مشکلات میں صبر کہتا ہے، صبر ایوب کا ذکر کریں اور استقامت موسیٰ کا ذکر کریں
اور حضرت ابراہیم جیسی خوبصورت آپ ان کا پڑھیں، ساری زندگی ٹرائلز میں گزر رہی ہے، اور حضرت نوح جیسی استقامت ہیں. دیکھیں کہ ہزاروں سینکڑوں سال لگے ہوئے ہیں اللہ کی حق بات کے لیے. مصیبت یہ ہے کہ جب ہم ایک اور بات ہے نا، ڈائریکٹ پڑھ کر سمجھیں تو آپ پر کچھ اور ہی اثر ہوگا، کچھ اور ہی مزہ آئے گا آپ کو. ہم نے یہ باتیں صرف سنی ہوئی ہیں. تو آئیے آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت کو میں اور آپ سمجھیں، اس کو ڈائریکٹ ذہن میں بٹھائیں اور پھر دوسروں کو بتائیں. جب آپ وہاں سے مثالیں لا کر دیں گے کہ میں نے حضرت ابراہیم کی بات پڑھ رہا تھا، میں فلاں کی بات سن رہا تھا، میں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھا، میں نے حضرت یونس کی. آج میرا بیٹا پوچھ رہا تھا مجھے، بابا یہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ بتائیے یہ. تو میں نے کہا آپ بتائیں کون سے پروفٹ تھے کہ انہوں نے، پھر ہماری پوری گفتگو اس پر چلی. تو اس طرح سے ہم آپس میں یہ باتیں کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی بھی کریں. اور صبر جو ہے نا، ایک اردو والا معنی ہے جو آپ اور میں کہتے ہیں صبر، جتنے واس نہیں چل رہا اتنے صبر کرو. تو ایک وہ صبر ہے، ایک وہ صبر ہے جو آپ اختیاراً کریں. ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا سچ کے لیے، حق کے لیے. 3 قسمیں ہوتی ہیں صبر کی. کیا کیا ہوتی ہیں؟ نیکی پر صبر، نیکی کرنا اور کرتے جانا، کسی کی بات سے یا نفس کے اس سے ہٹنا نہیں کہ نہیں اے اللہ تو نے توفیق دیا، اب انشاءاللہ اس کو استقامت کے ساتھ مسلسل کریں گے. تو ہم نے یہی کہتے ہیں کہ قرآن شروع کر دیا پڑھنا، اب اس کو رکنا نہیں. تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، کورس کے بعد 5 منٹ روزانہ، 10 منٹ تو نکال سکتا ہے سمجھ کے، لیکن ترجمے والی بات کر رہا ہوں، وہ والا نہیں جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو نیکی کرنا اور کرتے جانا. گناہوں سے بچنے پر صبر. آپ نے ارادہ کر لیا ابھی میں نے تو ٹی وی کے اوپر وقت نہیں ضائع کرنا، نہیں دیکھنا. اب دل چاہ رہا ہے، گھر میں تانے مل رہے ہیں، مجھے بڑے تانے پڑتے ہیں تو کہ ہمارے اوپر ٹی وی بھی بند ہے جی، ہمارے اوپر یہ بھی بند ہے. تو الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ اس پر صبر کریں کہ ہاں یہ تو بڑی مصیبت ہے. اور اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر، انسان پر مشکل پڑتی ہے تو وہ استقامت سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور اس پر صبر کا مظاہرہ کرے. کبھی ایسا وقت آ جائے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، نہ کہ آہ و بکا شروع کر دے. تو یہ ہے صبر. ٹھیک ہے، نیکی پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور مشکل آ جائے تو اس کا سامنا کرنے پر صبر. تو دیکھیں قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپس میں حق بات کی وصیت بھی کیجیے اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کیجیے. تو یہ 2 کام اور ہو گئے، 2 ہمارے حوالے سے تھے، 2 کہ ایمان اور عمل صالح یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تواصی بالحق تواصی بالصبر بھی. تو اگر کوئی کہے نہیں جی وہ فلاں تو اللہ کا ولی ہے، یا میں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، میں نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، یہ نظریہ اسلام میں نہیں چلتا. رہبانیت کا تصور نہیں ہے، اجتماعیت کا تصور ہے. جو دین روزانہ 5 دفعہ آپ کو مسجد میں لے کر آتا ہے، وہ اس لیے مسجد نہیں لایا تھا نماز پڑھیں پھر غائب ہو جائیں بھاگ جائیں، وہ اس لیے لایا تھا کہ آپ ایک دوسرے کی خبر رکھیں، تو معاشرے میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں. تو آپ ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. کم از کم صورت کیا ہے، ایک ساتھی چن لیجئے، اس کلاس سے چن لیجئے، ہماری بہنوں کا گروپ ہے، بھائیوں کا ہے، اس کو ساتھی بنا لیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ پیئر اپ کر لیجئے اور پھر قرآن سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیجئے. اور ایک زندگی کا ایسا ساتھی بنائیے جس کو آپ نے صرف اللہ کے لیے اور قرآن کی خاطر چنا ہوا ہے کہ اللہ یہ جو میری بہن ہے نا، تو یہ ہم دونوں بہنیں ہیں صرف کس لیے کہ ہم اکٹھے قرآن سیکھ رہے ہیں. یہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کو تیری ذات کی خاطر بھائی بنایا کہ ہم مل کر قرآن ایک دوسرے کو وہ موٹیویٹ کریں گے نا کہ اچھا آپ نے کورس 1 کر لیا، آپ 2 میں انرول ہو رہے ہو، نہیں ہونا ہے، ہم نے دونوں نے کرنا ہے. کلاس لی تھی نہیں لی تھی، آئے ذرا کیا سیکھا تھا کلاس میں، کیا بات ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 ہو جاتا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ آپس میں شروع ہو جائیں گے خالص اور کامل تواصی بالحق.
اور پھر یہ کورس کریں, اگلا کریں, اگلا کریں, پھر آپس میں جڑ جائیں. اور پھر میں نے دیکھا الحمدللہ اس کورس کے اس سے کہ لوگ پھر بڑی بڑی اچھی باتیں آپس میں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں میں نے فلانی چیز سیکھی ہے, فلانی سیکھی ہے. تو آخری بات یہاں پہ کہ یہاں سورہ میں آیا ہے وا وا, اور او نہیں آیا. عربی کا ایک لفظ ہے او کا مطلب ہوتا ہے یا. اگر میں آپ سے کہوں نا یا آپ موبائل لے لیں یا آپ آئی پیڈ لے لیں تو آپشن دیا ہم نے. اگر میں کہوں موبائل بھی لے لیں اور آئی پیڈ بھی لے لیں تو دونوں چیزیں آپ کو دے دیں. تو اس سورہ میں آپشن نہیں دیا گیا, او نہیں کہا گیا. وا کا لفظ آیا ہے کہ ایمان لائیں, عمل صالح کریں, تواصو بالحق کریں اور تواصو بالصبر کریں, چاروں چیزیں کریں اور خسارے سے بچ جائیں. سو انشاءاللہ ہم سب والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کوشش کریں گے چاروں پر عمل کریں, اور سورہ عصر ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. سورہ کو پڑھیے, اس سے فائدہ اٹھائیے, اس کو جانیے, اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے. الحمدللہ. تو کلاس اختتام کو پہنچی. یہاں پر ہم سوال لیں گے اور شارٹ بریک لیں گے اور پھر آپ گرامر پڑھیں گے. جی سسٹر صاحب فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے ابھی کہا نا جو آمنو ہے وہ عاملو کی ٹیبل پہ ہی ہے, تو یہ پورا ٹیبل ہے اس کا بھی کیا؟ عاملہ کے فعل سے ہے تو اس کا ٹیبل ہم سیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں عاملہ عاملو, عملتا عملتو, عملتم عملنا. تو آج انشاءاللہ ہم اس کا مضارع بھی پڑھیں گے. سر آمنو کا آمنو کا بھی میں نے نہیں چھیڑا نہ, میں نے اس کا بھی سر ٹیبل ہے, لیکن ٹھیک چونکہ یہ فعل ہم نے نہیں پڑھا میں نے آپ کو ویسے ہی یاد کروا دیا ہے. اسی طرح یہ بھی آمنو جمع کا صیغہ ہے, وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی. سسٹر عظما ناز. جی السلام علیکم. یہ اس میں آیا سورت میں عامل الصالحات, تو جو صالحات جمع مؤنث ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, یعنی مذکر جمع کیوں نہیں آئی یہاں پہ؟ ہاں مذکر کی جمع کیوں نہیں آئی؟ تو یہ اصل میں تھوڑے سے ایڈوانس لیول کی بات ہے کہ یہ جس طرح کے افعال اور جو چیزیں آتی ہیں ان کی نسبت سے, ان کے حساب سے ہم اس کو لے کر آتے ہیں. قرآن کے اس انداز کو انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے جائیں, پھر آپ سیکھیں گے آگے یہ بھی کہ مؤنث کے ساتھ مؤنث کے صیغے اور یہ کس طرح سے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ یہ جب کوئی سوال پوچھتا ہے اس سے یہ کم از کم اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سب کم از کم سوال چاہے پوچھیں نہیں لیکن ذہن میں سوال لایا کریں کہ اچھا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسا ہے. تو انسانی ذہن اس سے بہتر سیکھ پاتا ہے. ٹھیک ہے, گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گرامر میں انشاءاللہ ہم نے فعل مضارع کو شروع کیا ہوا ہے, اور فعل مضارع میں آپ ابھی تک سب سے پہلے ہم نے فعل سے یفعلو اور جعل سے یجعلو اور اسی کی طرح کا فاتحہ سے یفتح پڑھا تھا. کل ہم نے کہا ناصرہ سے ینصرو, اور ہم نے غور کیا کہ وہ تھوڑا سا فرق پڑ گیا تھا, ینصرو بنا تھا وہ, اور اس سے ملتے جلتے اور کیا کیا پڑھے تھے آپ لوگ بتائیں. میں کیوں بتا رہا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہیے. جی ناصرہ سے, ناصرہ والے سیٹ میں اور کون کون سے پڑھے ہیں؟ تو یخلقو, یذکرو, یعبدو. بالکل ٹھیک ہے. نہیں یفتح نہیں ہے, یفتح دیکھیں وہ ہے یفعلو کی طرح. ناصرہ ینصرو, ینصرو کی طرح ہے یعبدو, یخلقو ہے نا, یہ والے ہیں. ینصرو اور یعبدو, ہاں یعبدو تو ہے نا, یذکرو بھی ہے, یذکرو. ٹھیک ہے, یہ
नासरा यंसुरु की तरह। तो आज जो हम करेंगे ना यदरिबु, ये भी जरा थोड़ा मुख्तलिफ है, यस्मउ यालमु यामलु। तो आइए, करने से पहले हम हमेशा टीपीआई को दोहराते हैं, तो जरा टीपीआई कर लें। आज आप में से कोई बताए क्या करते हैं हम टीपीआई में, क्या क्या करते हैं? सुनिए, देखिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताएं, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। वेरी गुड, ये ना बात। सारे इशारों से कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं? मैं तो इशारों से करता हूँ ना। तो सिर्फ इशारों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इशारे करूंगा, आप सब बोलें जरा क्या क्या करते हैं हम। सुनिए, दे, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। और ये सब काम कुरान सीखने के लिए। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फेल हर्फ अब आपने देख लिया, बहुत पक्का होंगे अब। ठीक है, एक नजर फिर भी मार लें। फेल क्या होता है, आपने से कोई बताया ना मुझे? जिससे काम के करने या होने का पता चले और उसमें जमाना भी पाया जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो दो लिखे हुए हैं, इसके अलावा कोई अफाल बताएं मुझे, फतह और या की जगह। आमिला, अमर और नहीं, आमिला, नसरा, नसरा, दखल यदखुलु, समिआ, यखलुकु, दखला, खलका, अबदा, कुतिबा, याबुदु, कुतिबा, नहीं कुतिबा कौन कहता है? यफ्तहु, फतहा। अच्छा, जो पढ़े हुए हैं उनमें से अभी बात करें, ठीक है? तो चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फेल जो है फा आइन लाम फातहा नासरा, तीन हरूफ से अक्सर बनते हैं, माजी है, मुदारे है और आमर होता है। मुदारे हम कर रहे हैं कि काम हुआ नहीं, हो रहा है या होगा। फिलहाल और मुस्तकबिल दोनों उसमें शामिल होते हैं। फाला से यफ़अलु, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाना सीख लिया। आज हम दाराबा से यदरिबु करेंगे। दाराबा से ये आपने माजी किया हुआ सारा, कोई करवाए ना? चलें जी, चलें सनैफ अब्बास करवाएं। दाराबा पहले माजी वाला करवाएं। दरबा, दरबू, दरबतु, दरबता, दरबतू। दरबतु, ये सनैफ मैंने आपसे दरब, कहा था, आपने शायद अनम्यूट नहीं किया। चलें, आप नहीं करवा रहे तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। ये किसकी आवाज आ रही है मुझे माइक पे? सिस्टर जवेरी, आप करवाएं। दरब, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबना, यदरिबु, हाँ एक मिनट। दरबना। माजी के सारे सीगे जो हैं ये उसी तरह है, नासरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना की तरह। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतु, फ़ालतुम, फ़ालना की तरह। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, इनका माजी सेम चल रहा है। अलबत्ता जैसे ही हम बोले ना दाराबा यदरिबु, तो क्या होगा बताएं? मुजारिया हो जाएगा। मुदारे क्या है? मुदारे तो यंसुरु भी है, मुदारे तो यफ्तहु भी है। और क्या थोड़ा फर्क क्या है? जेर आ गई है, जेर जेर आ रही है सर, दरमियान वाले में रा के जेर नीचे आई है। जेर आ रही है। सर पेश आ गई है। नहीं, जेर दरमियान में देखिए, जेर आई है सर पेश आई है। हाँ, यफ्तहु, यंसुरु, अब बना है यदरिबु। अब आपने आज की क्लास के बाद आपने ये जो ये मुदारे के जो पहला पहला है ना, पहला पहला यानी फ़अला से यफ़अलु और दरबा से यदरिबु और नसरा से यंसुरु और सामिया का भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सामिया यस्माउ। इनको इकट्ठे चारों को लिखकर एक नजर देखना है बस, ठीक है? मेरा ख्याल है 1-2 मिनट में आप कर लेंगे ये काम। तो चलें, तो दाराबा से अब बना है यदरिबु या जेर आ गई, वो मारता है। यदरिबुना
वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारेंगे या हम सब मारते हैं, दोनों माना है, याद रखें। सानी के लिए हम एक माना बोलते हैं, ठीक है जी। सिस्टर जवेरिया अब आप प्रैक्टिस करवाएं। यदरिबू ये वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, यदरिबू हम सब मारते हैं। सिस्टर सैरी। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं या हम मारेंगे। वेरी गुड। सिस्टर तस्नीम। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं, हम मारते हैं। सिस्टर उस्मा। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। माशाल्लाह ठीक हो गया। तो सिस्टर शाहिदा अब मैं इशारे करूंगा, आप बोलेंगी। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं। सब बोले ना साथ, जहां भी बैठे हुए आपने सबने इशारे भी करने, बोलना भी है। तदरिबू आप मारते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। अदरिबू मैं मारता हूँ। मैं मारता हूँ या मारूंगा। अदरिबूना आप सब मारते हैं। आप सब मारते हैं या मारेंगे। हम सब मारते हैं या मारेंगे। वेरी गुड ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आपने दाराबा का जो फेल है वो किया, और ये देखें अब हमने देखा कि फातहा से यफ्ताहू था, नासरा से यंसुरू, तो दाराबा से बना है यदरिबू। ये वही पॉइंट है जो माशाल्लाह आपने खुद भी नोट कर लिया कि यहाँ जेर आ गई है। देखें आखिरी वाला पेश तो सब पे चल रहा है ना, तो वो तो फर्क है ही नहीं। आप में से कोई कह रहा था बार बार, मैं कह भी रहा था कि नहीं ये देखें ये पेश तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इसी तरह ये शुरू वाला जबर जो है ये सारी जगहों पे है, तो ये तो कोई फर्क नहीं है। ये बल्कि अपने ज़हन में रख लें जब आपने दोहराई करते हुए कि अच्छा सारे मुदारे के शुरू में जबर ही आता है, या ठीक है। फर्क कहाँ पे आ रहा है वो अब हमने नोट करना है। वो आ रहा है यहाँ, ये जबर था, यहाँ पे पेश हुआ, यहाँ पे जेर बन गया, यहाँ पे जबर की तरह रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने हर एक को अलग सेट बना दिया, ठीक है। अब ये छोटी सी बात ज़हन में रखें, इसको भी जो आगे चलते जाएंगे बार बार दोहराएंगे ताकि आपको अच्छी सी बात ज़हन नशीन हो जाए। तो फेल मुजारे की प्रैक्टिस हमने यदरिबू, यस्माउ, यालमू और यामलू पे करनी है। यदरिबू पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की, इसकी अरबी बोलचाल करेंगे तो आपको पता ही है जैसे हम करते हैं क्या, हल यदरिबू तो ला यदरिबू। मारना अच्छी बात नहीं है तो हम यहाँ ला लेकर आ रहे हैं। तो ब्रदर उस्मान चौधरी पहले आप ये बताएं, यहाँ पे हमारी सिस्टर शायद होती है कि चलें कि ये ला यदरिबू लगा है, माँ क्यों नहीं लगाया हमने? माजी की बात हो रही है, ये मुदारे है, माजी में हम माँ लगाते हैं। तो अब आप बताएं हल यदरिबू, क्या जवाब होगा? नहीं। ला यदरिबू। हल यदरिबूना, ला यजरिबूना, हल तदरिबू, ला अदरिबू, हल तदरिबू, ला नजरिबू। ला नदरिबू। प्लीज कोशिश करें जिनका मैं नाम लूं सिर्फ वो माइक ऑन करें, वो बोलें
تاکہ لوگ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مائکس آف کروا دیں، تو آپ کی مہربانی مائکس بند رکھیں. سسٹر ناہید اور سسٹر مریم حمید، آپ لوگ آپس میں پریکٹس کریں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل یضربو لا یضربو، حل یضربون لا یضربون، حل تضربو لا اضربو، حل تضربون. لا نضربو. سر ایک بات پوچھنی تھی کہ اس میں نام بھی تو آ سکتا ہے. نام یضربو، ہاں وہ مارتے ہیں. ہاں ہاں آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے مارا ہوا ہے تو پھر ہم نام ہی کہیں گے نا، لا تو نہیں کہتے رہیں گے. یہ اچھا سسٹر نے یاد کروایا، میں بار بار یہ کہتا بھی ہوں، یہ جو ہم لا یا نام لگا رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے ازیوم کر رہے ہیں، ہے نا، کہ صرف آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے، آپ کو اچھی پریکٹس کے لیے. ورنہ اگر حل یضربو کسی نے کیا اس نے مارا تو اس نے مارا ہوگا تو پھر کیا کہیں گے؟ کہیں گے نام یضربو. اور اگر آپ نے بھی، میں آپ سے کہتا ہوں حل تضربو، ہو سکتا ہے آپ نے فینٹا شینٹا لگایا، اور بچوں کو تو اکثر مائیں لگاتی رہتی ہیں، تو پھر آپ لا ادریبو تو نہیں کہہ سکتی، آپ کہیں گے جی نعم ادریبو، مارا ہے، اب افسوس ہے اس پر. تو اینی ویز، سو آئیے اس کانسیپٹ کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کو یاد ہے ہم اس میں حامدن جو ہے اصلی حالت ہے، 2 پیش لگی ہوئی ہے، اور اصلی حالت کے آخر میں ہم کہتے ہیں 2 پیش سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سبجیکٹ کی حالت ہے. البتہ اگر سبجیکٹ کی حالت بدل کر 2 زبر لگ جائیں تو پھر وہ حالت بدلی ہوئی ہے، وہ آبجیکٹ کی حالت ہے. تو اب ہم کہیں گے حل یضربو حامدن یا حامدہ. تو سسٹر بریرہ پہلے تو یہ بتائیں حامد کیا کر رہا ہے؟ حامد کو مار پڑ رہی ہے، مار رہا ہے؟ جی حامد کو مار پڑ رہی ہے، آبجیکٹ ہے یہ. اچھا، اور کس نے، کون مار رہا ہے؟ یہ وہ مار رہا ہے، کیونکہ حل یضربو ہے تو وہ کا اس کے اندر ہی ہے، اس کے اندر ہی موجود ہے. بالکل جی. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں حل یضربو حامدہ، تو جواباً کیا کہیں گی؟ لا یضربو حامدہ. اور اگر میں آپ سے کہوں حل تضربو حامدہ، پھر کیا کہیں گی؟ لا اضربو حامدہ. ہاں، یہ میں نے ان سے ڈائریکٹ پوچھا کہ کیا آپ نے مارا حامد کو، انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں مارا، میں اچھی بچی ہوں. تو حل تضربون حامدہ، لا نضربو حامدہ. اب یہ آپ سب کی طرف سے مل کے کہہ رہی ہے سارے ہی اچھے ہیں، ہم سب نے نہیں مارا حامد کو. تو یہ اس طرح سے بول چال کا اصل مقصد آپ کو یہ کروانے کا یہ ہے کہ آپ کانورسیشن کا سٹائل بھی سیکھیں، اور جب مضارع کے یہ افعال قرآن میں آئیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کون کس کو کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ ٹیبل میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا آپ کو بار بار دکھائیں گے تاکہ آپ کا پکا ہو جائے. اچھا، اب داربا سے یدریبو، داربا کے وزن پر ہم اور افعال نہیں کر رہے. ویسے آپ نے ویسے ہی پریکٹس اپنے طور پہ کرنی ہو تو غفر یغفر بھی اسی وزن پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ آیا نہیں کورس میں بھی ابھی تک تو مشکل ہوگی. اینی ویز، تو اگلا فعل ہے سامیہ. اچھا، سامیہ میں یہ دیکھیں ذرا، اس ٹیبل میں آپ نے دیکھا نا، سامیہ کا جو مضارع ہے نا وہ تو بالکل یسمعو ہے یفتحو کی طرح. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی طرح. ٹھیک ہے، البتہ سامیہ میں کہاں فرق ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ اس کو ہم نے الگ سیٹ کیوں بنایا ہے؟ میرڈ والے میں زبر آ گئی ہے. نہیں، ماضی میں فرق ہے، ماضی میں فرق ہے. بالکل بالکل ماضی میں زیر ہے. اس کا ماضی فرق ہے، اس کا مضارع تو فاتحہ ماضی میں دیر ہے سر، ماضی مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو پہلے ہی الگ کر لیا ہوا ہے. فاتحہ ناصرہ داربا سے سامیہ الگ تھا. تو ایک چیز اور بھی غور کریں کہ جو فعل ہے، فعل چونکہ 3 حروف سے مل کر بنتا ہے تو درمیان والے حرف پہ تبدیلی آتی ہے. تو سامیہ کے نیچے آئی، یفتحو وغیرہ میں بھی دیکھیں یا تو ایڈیشنل ہے نا، وہ تو مضارع کا ہے. فاتحہ ناصرہ داربا سامیہ کے درمیان والے حرف میں تبدیلی آ رہی ہے، کبھی تا آ جاتا ہے، کبھی پیش، کبھی زیر، کبھی زبر. تو اس طرح سے یہ آپ نے اس کانسیپٹ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم اس کو پکا کر لیں گے اور پریکٹس میں دیکھیں گے
तो सामिया का जो माजी के थे पहले, हम वो ब्रदर अब्दुल्ला गाजी करवाइए, इसका माजी के पहले करवाएं, माजी का सारे फॉर्म्स। अब्दुल्ला गाजी आपने हाथ खड़ा जी। यस्माऊ यस्माऊन माजी वाले करवाएं। समिया समियु समिअता समितु समितुम समिअना। अब हम करेंगे इससे यस्माऊ, वो सुनता है, यस्मेगा। अब करवाइए यस्माऊना तस्माऊ अस्माऊ तस्माऊना नस्माऊ। चल अब मुदारिक। यस्माऊ यस्माऊन तस्माऊ अस्माऊ तस्माऊन नस्माऊ। वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर उज़मा करवाइए, साथ तर्जुमे के साथ करवाइए। समीआ समीउ समीता समीतु समीतुम समीना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माउ नस्माउ में हम सुनते हैं। एक्सीलेंट। सिस्टर सैरिश अली, मुदारिक सिर्फ करवाना है और तर्जुमे के साथ। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं या हम सुनेंगे। वेरी गुड। तो अगर मैं सिस्टर तस्नीम आपसे पूछूं हल यस्माऊ बल्कि हल तस्माऊ, तो क्या जवाब देंगी आप? मैंने आपका कहा हल तस्माऊ। नाम अस्माऊ, नाम अस्माऊ। वेरी गुड। देखिए इन्होंने फौरी ये अब आप लोगों ने इस लेवल पर पहुंचना है। अब मैंने इनसे ऐसे ही पूछा, माशाल्लाह इन्होंने चैलेंज से जवाब, मैंने कहा हल तस्माऊ, ये कह रही है नाम अस्माऊ। जाहिर है सुन रही है, कोर्स में बैठी हुई है, तो ये जो सुन रहा है वो आगे से क्या कहेगा? नाम अस्माऊ। तो अगर आप सबसे मैं पूछूं हल तस्माऊन या हल तस्माऊन है, तो आप क्या जवाब देंगे आप सारे? नाम नस्माऊ, नाम नस्माऊ, माशाल्लाह। तो आज इसी से इसकी प्रैक्टिस आपने वो तो कह दिया कि हाँ हम सुनते हैं। अब एक बात ये है, वो था ना कि क्या आप सुनते हैं, यानी आप सुन सकते हैं। अब एक लफ्ज है माजा, माजा लगता है फेल के साथ क्या के माना में, क्या चीज, कौन सी चीज सुनते हैं, तो ना क्या सुनते हैं। अब ये है माजा यस्माऊ। हल यस्माऊ था क्या आप सुनते हैं, डू यू लिसन, तो वो आपने क्या कहा? नाम। यहां पे माजा यस्माऊ क्या, कौन सी चीज सुनते हैं आप, माजा यस्माऊ। तो हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो हम कुरान हम कह रहे हैं यस्माउल कुरान। वो क्या सुनता है? वो कुरान सुनता है। सिस्टर मरियम हमीद, माजा यस्माउन, तो क्या कहेंगी? यस्माउन अल कुरान। और मैं आपसे जब कहूंगा माजा तस्माउ, अस्माउल कुरान। और अगर बिल्कुल ठीक है, अस्माउल कुरान। माजा तस्माउना, नस्माउल कुरान। नस्माउल कुरान। तो हम सब जो हैं कुरान सुनते हैं। अब मैं आप सब से पूछूंगा बारी बारी और आप सब जवाब देंगे। माजा यस्माउ, ठीक है। गुड। माजा तस्माउ, अस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान, नस्माउल नस्माउल कुरान। कितनी खूबसूरत बात है कि हम सब कुरान सुनते हैं, नस्माउल कुरान। तो माजा का लफ्ज अब आपने ध्यान में रखना है इसको। अच्छा, इसके टुकड़े नहीं करने, माजा, मा और जा नहीं है, ये इकट्ठा लफ्ज है। माजा फेल के साथ लगा तो क्या सवालिया के माना में इसने हमने इसको इस्तेमाल किया। और हल और माजा का फर्क भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इसका माना कौन सी शय के माना में ये आ रहा है। ठीक हो गया। सामिया अलग फेल है। अच्छा, इसी पैटर्न के ऊपर सामिया की तरह था ना आलिमा,
تو اس کا مضارع ایسے ہی بنائیے، آپ نے گھر میں پریکٹس کرنا ہے. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمونا وہ سب جانتے ہیں. قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے یہ عالمہ والا جو پیٹرن ہے نا، اس کا مضارع 316 بار. تو یعلمونا وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں. تو ایک دفعہ اس کی پریکٹس کروائیں عبد المعیز. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کی پریکٹس کرنے سسٹر عظما خرم. میں ذرا نئے لوگوں کو لے رہا ہوں، انہیں چانس دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمونا وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمونا آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کی انشاءاللہ گھر پہ پریکٹس کرنی ہے، اور یا مالو کی بھی کرنی ہے. یا مالو نکلا ہے عاملہ سے، جیسے ابھی عاملو پڑھا ہم نے. تو یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. تو سسٹر آسیہ عنایت کروا دیں. سسٹر آسیہ آپ کا مائک کا انمیوٹ کر کے کروائیے. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. سسٹر رابعہ فاروق آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس کی اچھی سی پریکٹس. اور آج کی آخری بات ہے نقطۂ تعلیم. تو جتنی صورتیں آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہیں، جو ہم نے یہاں پڑھ لی ہیں، انہیں بار بار نماز میں انہیں پڑھیے، بجائے اس کے کہ وہ رٹی رٹائی 2 صورتیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں نا سب سے چھوٹی، تو صرف ان کو بار بار پڑھنے کی بجائے اب جن کا آپ کو ترجمہ سیکھا ہے نا آپ نے، خاص طور پہ سورہ فاتحہ تو آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کے علاوہ معوذتین پڑھ لیے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ لی ہے، آج سورہ عصر بھی پڑھ لی ہے. تو بدل بدل کے صورتیں نماز میں پڑھیے، اس کے معنی پر غور بھی کیجئے. انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو تلاوت میں خوشی ہوگی، نماز میں توجہ بڑھ جائے گی کہ اچھا آج میں نے اس صورت کا مجھے معنی آتا ہے، زندگی میں یہ موقع بھی آیا ہے. الفاظ معنی کی دہرائی ہو جائے گی، حافظہ بھی بہتر ہوگا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ الحمدللہ اس کورس کی برکت سے مجھے بہت سی ایسی آیات اور صورتیں یاد ہو گئیں جو عام طور پہ یاد نہیں ہو رہی تھی، کہ ترجمے نے بھی ساتھ ہیلپ کی. تو الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام پر ہم 174 الفاظ سیکھ گئے، جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے پلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.